اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، 9th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور زندگی میں کامیاب کرے۔ بچوں، آج ہم اردو کی کتاب میں آپ کا سبق ہے اپنی مدد آپ۔ پہلے ہم اس کا تعارف پڑھیں گے۔ تعارف کس کا جی؟ سر سید احمد خان کا۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی، یعنی 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی۔ سر سید احمد خان کی جائے ولادت دہلی ہے۔ جائے ولادت پیدائش کی جگہ۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنی والدہ سے حاصل کی، جو خاصی تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھی۔ تعلیم پانے کے بعد پہلے مغلیت دربار سے وابستہ ہوئے جڑے، بعد ازاں انگریزی عملداری میں ملازمت اختیار کر لی۔ عملداری کنٹرول۔ اپنی مدد اور اپنی خودداد صلاحیتوں کی بنا پر محکمہ انصاف میں ترقی کر کے صدر الصدور منصب اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ خودداد اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں۔ صدر الصدور سربراہوں کا سربراہ، منصب اعلیٰ اعلیٰ ترین جج۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا اہم مشن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس وقت شروع ہوا جب کچھ زعما کو مسلمانوں کے روبہ زوال ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ مشن کسی خاص کام کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا، زعما رہنما یا لیڈر، روبہ زوال کی طرف بڑھنا، شدت بہت زیادہ۔ سر سید نے جنگ آزادی کی ناکامی اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امت مسلمہ کے احیاء اور ترقی جدید تعلیمات کے حصول پر میں مضمر ہے۔ احیاء یعنی کہ دوبارہ زندہ کرنا، اور حاصل کرنا، مضمر چھپا ہوا ہے۔ اور جب تک مسلمان قوم جدید علوم و فنون خصوصاً سائنسی علوم میں مہارت حاصل نہ کرے گی، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ علوم و فنون یعنی کہ علم کی جمع اور فنون فن کی جمع۔ مہارت کسی خاص کام یا فن میں ماہر ہونا۔ وہ ترقی نہیں کر سکتی، چنانچہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے پورے انہماک سے جاؤ عمل پر گامزن ہو گئے۔ انہماک کسی کام یا سرگرمی میں مکمل طور پر مشغول ہونا، جاہو عمل کسی منصوبے یا راستے پر گامزن پیش رفت کرنا۔ ضمن 7۔ اس ضمن میں انہوں نے دوسرے اقدامات کے لیے علی گڑھ میں انگریزی طرز کے ایک اسکول کی بنیاد رکھی، جسے 1877 یعنی کہ 1877 میں کالج کا درجہ دیا گیا، اور جو تھوڑے ہی عرصے میں براعظم کے مسلمانوں کے لیے علوم و فنون کے احیاء کا مرکز قرار پایا۔ سر سید احمد خان کے دوسرے اہم کارناموں میں 1870 یعنی کہ 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا شامل ہے۔ تہذیب الاخلاق کا مطلب ہے انسان کے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کو ظاہر کرنا، جس میں سر سید نے مسلمانوں کے اصلاح احوال اور تہذیب و ترقی کے لیے خود بھی ان گنت مضامین لکھے۔ اصلاح احوال، حالات کی بہتری یا درستگی، ان گنت جن کی گنتی نہ کی جا سکے، مضامین لکھے، اور اپنے ہم اثر انشاء پردازوں کو بھی اس طرف راغب کیا۔ ہم اثر ایک ہی دور میں موجود انشاء پردازوں، ادبی تخلیق کرنے والے، راغب متوجہ۔ جب سر سید احمد خان نے انتقال کیا تو قوم کسی حد تک اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ خواب گراں جو ناممکن خواب ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ناممکن خواب دیکھنے والے جو تھے، وہ خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ سر سید احمد خان نہ صرف اردو مضامین نویسی کے بانی ہیں، بلکہ جدید اردو نثر کے بیشتر رویوں کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا۔ ان کی تحریروں میں عقلیت، مقصدیت، استدلال اور سادگی کی تمام صفات موجود ہیں۔ اب اس میں بانی، رہنما، بیشتر رویوں، زیادہ تر طرز عمل یا رویوں کی ابتدا، عقلیت، عقل سے متعلق یا عقلی صلاحیت، مقصدیت، کسی کام یا عمل میں واضح مقصد یا سمت کا ہونا، استدلال، دلائل یا منطقی طریقے سے کسی بات کو ثابت کرنا، تمام صفات موجود ہیں۔
ان کی تصانیف میں اثار السنادیدہ اور خطبات احمدیہ کے علاوہ وہ ان گنت مضامین شامل ہیں جو مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اب اثار السنادیدہ یعنی کہ بڑی اور اہم یادگاریں، خطبات احمدیہ احمدیہ جماعت کے رہنماؤں کی تقریریں یا خطابات جو اسلامی تعلیمات، اصلاحات اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے دی جاتی ہیں۔ یہ کتابیں ان گنت مضامین شامل ہیں جو مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ شامل کتاب سبق اپنی مدد آپ مقالات سر سید کی جلد 5 میں سے ہے، جس کا مرکزی خیال یہ قول ہے: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں آج ہم نے سر سید احمد خان کے تعارف کو پڑھا اور اس کو سمجھا۔ اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ کے یاد کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔